الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أعطى لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر مرنے کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے اور ایک ایسی محنت دی ہے جس محنت کو اس کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو ہماری موت اچھی ہوگی، ہماری موت انشاءاللہ اچھی ہوگی. اور اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر اپنے نیک بندوں سے لے کر اپنی پہچان کرانے کا ذریعہ بنایا ہے. اس محنت کے ذریعے سے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اپنے آپ کو کیوں بھیجا، اللہ نے کیوں پیدا کیا، نہیں مقصد پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ان تک پہنچایا اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. میرے دوستو بزرگوں، آج کی انسانیت کا ایک سوال ہے ہم سے، آج کی انسانیت کا ہم سے ایک سوال ہے. ہم مسلمان ہیں نا، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں اور مومن بننے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. ہم ہیں مسلمان. کچھ لوگ آئے دیہات سے، آئے اذ قالت الاعراب، کچھ دیہاتی لوگ آئے اور آ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہم مومن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مومن. اذ قالت الاعراب آمنا. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، قل، آپ ان کو ذرا کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، ابھی ایمان نہیں آیا، ابھی صفت مومن نہیں آئی، ولیکن قولوا اسلمنا، انہیں کہو کہ ابھی تو اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کریں، فرما برداری کا، کہ ہم فرما برداری کرتے رہیں گے. کرتے کرتے کوئی بھی آدمی ڈگری لینے کے بعد فوراً ڈاکٹری کے لیے ڈسپنسری نہیں کھول دیتا. کسی بھی عالم کو فراغت کے بعد بہت ساری چیزیں اپنے اساتذہ سکھاتے ہیں. 3 دن چلے 4 مہینے کئی مرتبہ لگانے کے بعد اس سے امارت دی جاتی ہے کہ آپ یہ جماعت لے کر جاؤ. ایک اس کی مشق ہے، ایک اس کا مجاہدہ ہے. تو ہم ابھی مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں سے آج کی انسانیت کا ایک سوال ہے
اس لیے سوال ہیں، جیسے آج دنیا کے اندر لوگ دستاویزات ڈھونڈتے ہیں پرانی حویلیوں کے، اس میں کچھ ہوگا، کوئی خزانہ چھپا ہوگا، کوئی دیگ چھپی ہوگی، پھر باپو کو بلاتے ہیں، پھر باپو کے پیچھے ان کو پکڑنے والا چاہیے، ایسے فرار اختیار کرتے ہو۔ اور کسی کو اگر خواب میں آ جاوے نا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا فلاں جگہ کچھ ہے، تو مولویوں کو چین کرنے نہیں دیتے۔ کوئی وظیفہ سکھاؤ، پھر وظیفہ سکھانے والے سکھاتے مرغا لے جاؤ، جہاں مرغا اذان دے گا وہاں کھودنا، کئی کنویں کھود ڈالے۔ جب پرانی عمارتیں لوگ دیکھتے ہیں، جیسے کچھ میں کا نا دھولا ویرا، اسے پورا کھود ڈالا، اسے کئی قبرستان لوگوں نے کھود دیے۔ ہمارے انجار تعلقے میں یہ کمباریا گاؤں ہے ایک، یہاں سے 16-17 کلومیٹر پہ۔ یہ پرانے زمانے میں جاپان کہا جاتا تھا انجار کا، اس میں بھی کئی لوگوں نے بہت کچھ کھود ڈالا زلزلے کے بعد۔ تو دنیا کی انسانیت ہم کو دیکھتی ہے کہ یہ پرانی عمارتیں ہیں، اس لیے کہ جو انہیں دکھ رہا ہے نا دنیا میں، اس کو جو دیکھتے ہیں تو اس کی حقیقت نظر آتی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب فانی ہے، اس کے اندر کوئی ریزن نہیں ہے لاجیکل۔ جب وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو انہیں تسلی نہیں ملتی، دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ تو اب وہ تشنا نگاہوں سے، پیاسی نگاہوں سے اس مسلمان کی طرف دیکھ رہے اور ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان کیوں بنایا؟ اللہ نے آپ کو مسلمان کیوں بنایا؟ کیا صرف بچے پیدا ہوئے تو اس کے لیے پلاننگ کرنا کہ کل کو بڑا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ بچی آئی تو اس کے لیے نکاح کے انتظام میں سوچ میں لگ جانا؟ یا جیسے جیسے دنیا کے اندر ظاہری طور پر مہنگائی لوگوں کے زبانوں پر آ رہی ہے، ذرا دھیان رکھنا میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا جیسے جیسے لوگوں کے زبانوں پر مہنگائی آ رہی ہے مارکیٹ میں، تو اس کے لیے پلاننگیں کرنا کیا اس لیے پیدا کیا؟ نہیں، وہ لوگ جن کا سوال ہے نا وہ کلام اللہ کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام میں کی ہوئی ایک ایک بات کو سوچتے ہیں کہ اللہ نے پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان دینے کا حکم کیوں دیا، 5 وقت اذان کیوں کہی جا رہی، یہاں تک کہ عید میں اذان کیوں نہیں ہے؟ عید میں اقامت تو ہے نا، عید میں اقامت تو ہے، کس نے کہا ہے؟ دیکھا، ذرا ہوش میں رہو، ہاں جاگتے رہنا، میں کہیں سے بھی کہیں بھی چلا جاتا ہوں بھائی، بھلکڑ آدمی ہوں، اللہ کرے کچھ آ جائے مجھے بھی سمجھ۔ سوچتے ہیں کہ عید میں اذان اقامت کیوں نہیں، یہاں تک کہ ختنہ کراتے ہیں کیوں کرا رہے ہیں، دوپہر کا قیل اللہ کیوں کر رہے ہیں، ایک ایک چیز ہم سے سوال ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان کیوں بنایا؟ علماء کرام نے اس کا تحقیق کے جواب لکھا ہے، اور اس کو ہم ماشاءاللہ بارہا بولتے ہیں، لیکن اللہ کرے بولتے بولتے کرنا آ جائے، بولو آمین۔ اب ایک جگہ میں گیا، اللہ مجھے بھی سمجھ دے، سب کو سمجھ دے، علماء کی مجلس تھی، پڑھنے والا کئی مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام لے چکا تھا، لیکن مجمع میں سے درود شریف کی آواز نہیں آئی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی چلا لگا کے آتے ہیں نا، کبھی میرے ذمہ کارگزاری اگر ہوتی ہے میں یہ پوچھتا ہوں فضائل درود کتنی بار پڑھا؟ 4 مہینے میں فضائل درود پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جمعرات جمعہ میں اپنی مسجد کی تعلیم میں فضائل درود پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر شیخ نے کیوں لکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز دی ہے نا ہم بارہا بولتے ہیں، اور عربی کی ایک کہاوت ہے، علماء بیٹھے ہوئے، اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب ایک بات بار بار بولی جائے نا تو وہ دل میں اتر جاتی ہے۔
جیسے حضرت شیخ ابرار الحق صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ترک سر کے شیخ الحدیث، انہوں نے ایک مثال دی. ایک بندہ دیہات کا، میں بھی دیہاتی ہوں، شہر میں آیا اور آ کر اس نے ایک بکری کا بچہ لیا. بکری کا بچہ لے کے تو گاؤں کے وہاں کے کچھ 4 نوجوان تھے نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ اپنے کو بکری کے بچے کے کھاوا بنانے کا، اس کی بریانی بنا کے اپنے کو کھانے کا. چاروں نے پلان بنایا، ایک ایک کلومیٹر پہ انہوں نے پوسٹ سنبھال لی. اب یہ بڑے میاں چلے، اندھیرا ہونے لگا. اب 1 کلومیٹر کے بعد ایک بندہ نوجوان آ رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام بھی اب الف حذف ہو گیا امت میں سے. السلام علیکم میں سے کیا ہو گیا؟ السلام علیکم. تو الف کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ الف وحدت کا ہے، توحید کا ہے، اللہ کا ہے، جس میں تقسیم نہیں ہوتی، جو عدا نہیں ہوتا. ہمیشہ الف سیدھا ہی رہتا ہے، اور الف کوئی چیز قبول نہیں کرتا. الف پہ کچھ آ جاوے تو الف کا نام بدل جاوے. تو الف کو زندہ کریں گے، السلام علیکم. تو ایک نوجوان نے سلام کیا، سلام کر کے خیر خیریت پوچھی. چچا جان کیا خرید کے جا رہے ہو؟ کہ بکری کا بچہ. لوگ ہنسیں گے گاؤں میں، بوڑھی میاں کی سٹھیا گئی، نیٹ ورک کم کام کر رہا، کتیا کا بچہ لے کے جا رہے ہو. اس کے کان دیکھو لمبے لمبے، اس کے بال دیکھو بالکل نرم نرم سافٹ. چچا نے کہا بس ہمیں سفیدی ایسی آ گئی، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی، بے ادب ہو گئے نوجوان. جو بھی کہا، لیکن شک وہم تو شروع ہو ہی جاتا ہے نا بات سے. کہا دیکھو نا، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. آگے چلے 1 کلومیٹر کے بعد دوسرا، اس نے تھوڑی بہت اور دبا کے، سیلس مین ہوتے ہیں نا، مشق کرائی جاتی ہے سیلس مین بننے کی. جیسے ہم لوگ مولویوں کو جو ہے نا وہ عربی کی گردانوں کی مشق کرائی جاتی ہے نا، کرتا ہے نا تو ہاں کر رہا ہے. سمع سمع سمعوا سمعت سمعت سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعت سمعتن سمعتما سمعتن سمعت سمعنا. 14 صیغے پڑھائے جاتے ہیں ایک ایک میں سے، لمبی لمبی گردان ہے عربی کی. تو اس نے برابر سے ذہن بنایا چچا کا. تو چچا نے شک تو شروع ہو گیا، ہے تو صحیح لیکن چلو گھر لے جاؤں گا. تیسرے والے نے اس سے زیادہ زور دیا. چچا نے کہا پھینک تو یہاں دوں، لیکن پیسے دے کر لیا ہے نا، گھر لے جاؤں گا. چوتھے والے نے جب برابر جیسی چچا سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، دور سے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور پتہ نہیں کیا کیا بولا. چچا میاں کو غصہ آیا اور اس نے اٹھا کے پٹک دیا نیچے. بولو تھا کیا؟ بکری کا بچہ. کیا کر کے پھینکا؟ کتی کا بچہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں وہ بات بار بار بلوائی جس سے ہمیں یاد رہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، کلام اللہ عربی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم میں سر ایک ساتھی اس کو بیان بھی کرتا ہے، کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو. کیوں؟ امت مسلمہ ہے نا. هو سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان ہے. اور ہمارا کام کیا؟ تو اب اللہ بتا رہے ہیں، اخرجت للناس کے لانفسہم. بولو کیا پڑھتے ہو؟ اخرجت للناس. اب ناس خود کی ذات ہیں یا دنیا کے لوگ ہیں؟ ناس سے کیا ہے؟ اپنی ذات ہیں یا لوگ ہیں؟ قل اعوذ برب الناس یا ایھا الناس. تو ہم اپنے لیے نہیں ہیں، ہم اپنے لیے نہیں ہیں. ہمیں اللہ کی پہچان اللہ کے بندوں کو کراتے کراتے مر جانا ہے. اللہ کی پہچان سرکار کسی کو آرمی میں، کسی کو پولیس میں، کسی کو سرکاری نوکری میں جب اسے سلیکٹ کرتی ہے، چنتی ہے، منتخب کرتی ہے، اگر وہ نوکری کرتے کرتے مر گیا، اس سے ملک کے جھنڈے کے ساتھ سلامی دی جاتی ہے اور الوداع کیا جاتا ہے. ہم اللہ کی پہچان کراتے کراتے مر جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی نعمت کے ساتھ اٹھائے گا.
کہ ہم مسلمان ہیں، دنیا ہماری طرف امید کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ پرانے خزانے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا کام کر رہے ہیں، انہیں کچھ لینا دینا نہیں۔ جس بستی میں گئے، جس گاؤں میں گئے، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا بستر، مسجد میں سونے ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو ٹھیک، کھانا کھایا تو ٹھیک، کچا پکا ملا تو ٹھیک۔ دنیا ہماری طرف امید کی نگاہوں سے دیکھ رہی کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے اخرجت للناس کا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں۔ لوگ غافل ہیں، اور لوگ آج کی دنیا میں ایسے غافل ہو گئے، اللہ نے کہا تھا، اللہ نے تو ہم کو کہہ کے بھیجا تھا، جیسے ماں اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر کے بھیجتی ہے، اور ایک ایک نصیحت بڑی قیمتی ہوتی ہے، ہمیں قدر نہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں نے کیا نصیحت کر کے بھیجا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کی بدبو ایسی ہے فرشتے تقریباً 9 کلومیٹر دور بھاگ جاتے ہیں، 3 میل، 9 کلومیٹر تقریباً۔ ایک نصیحت نے کیا کیا فائدہ؟ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، اب ان کے ہاتھ پر کتنوں نے توبہ کی ہوگی۔ اللہ نے یہ محنت دی، محنت دے کر ایک بات سمجھائی، اے مسلمانوں تم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ سرور کون و مکان تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مونڈا پکڑا یوں، اور پھر کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسا انجان بن کے دنیا میں جی کہ تو کہیں آئے تو رونق نہ بڑھے، تو کہیں جائے تو خامی محسوس نہ ہو، ایسا بن کے چل، نہ تیرا نام ہو نہ واہ واہ ہو۔ وہ ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا تھا نا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے حج کا سفر کیسا ہے، کہا تھا نا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حج کو جاتے تھے، ہٹو بچو راستہ دو ایسا کچھ شور ہوتا۔ اب تو حج مشکل کیوں ہو رہا پتہ ہے؟ کچھ عوارض تو ہم مسلمانوں نے پیدا کر دیے۔ اگر کسی غریب نے صاحب استطاعت بنا، حج فرض ہوا، اب نیت کی حج پہ جاؤں گا تاکہ اللہ کا ایک فریضہ ادا ہو جاوے، تو 1 لاکھ روپیہ ایکسٹرا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حج پہ جانے سے پہلے کی 1 لاکھ کی دعوت، حج سے آنے کے بعد 1 لاکھ کی دعوت، یہ حج میں رکاوٹیں ہیں، اسے بند کیا جائے، اللہ سمجھ دے ہم سب کو۔ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، اللہ کے راستے کی محنت ایسی کرو، اللہ سے لینا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کلام اللہ کو کھول کے دیکھو، یہ نبی یہ محنت کون کرتے تھے؟ نبی کرتے تھے نا۔ کون کرتے تھے؟ انبیاء، رسول، پیغمبر کرتے تھے، میسنجر کرتے تھے، اور اس محنت کے بعد کیا کہتے تھے؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، یہ محنت اللہ کی ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہی سے لینا ہے، اللہ ہی کو دکھانا ہے، اللہ ہی کو راضی کرنا ہے۔ جو یہ محنت کرے گا اس کی پہلی نیت یہ ہو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ کبھی تھکے گا نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اقرار کر لیا نا لا الہ الا اللہ، پھر اس پر جم گئے، استقاموا، جم گئے۔ استقاموا کے اندر سین اور تا ہیں، عربی کا ایک قاعدہ ہے، جس جملے میں سین تا آ جاوے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جمنا مانگتے رہتے ہیں، ہماری حیثیت نہیں جم جاوے۔ شیطان نے عبد القادر جیلانی کو چکری کھلا دی نا،
ہم کون ہوتے؟ وہ ایک عابد صاحب کو معراج کرا دی نے، بادل میں آیا، عبد القادر جیلانی السلام علیکم، کہ وعلیکم السلام، آپ کی عبادت بہت اللہ کو پسند آئی، آپ کو پیغام دیا جاتا ہے آپ پر سے نماز معاف ہو گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیک کام کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اللہ، گناہوں سے بچاتا بھی ہے اللہ۔ بولو نیک کام کی توفیق کون دیتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا کون ہے؟ اللہ۔ فلا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان بھاگا، بھاگتے بھاگتے اس نے تیر مارا، بھاگتے بھاگتے بھی کیا بولا پتہ ہے؟ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کس نے بچا لیا؟ میں مولوی صاحب۔ ہاں، باب التاویل مفتوحۃ، ہم کو راستے بہت پتہ ہے، پتلی گلیاں کتنی، لیکن وہ اللہ سے تعلق جڑا ہوا تھا، دل میں اللہ بسایا تھا، دل کو دل بنایا تھا۔ کون کیا کہا؟ نہیں، مجھے اپنے اللہ نے بچایا۔ کس نے بچایا؟ تو اللہ سے استقامت مانگنی پڑتی۔ تو حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مونڈا پکڑا، مونڈا پکڑ کے کہا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ کوئی آیا تھا دنیا میں، کوئی راہ گزر تھا، گزر گیا، نہ کوئی زیادہ رونے والا، نہ کوئی میراث، نہ کوئی پیچھے جھگڑے فساد، کچھ نہیں۔ جو اللہ نے دیا اس وقت عارضی طور پر ہم اس کے مالک ہیں، مالک عارضی، ٹائمپریری، ہم اس کے دائمی مالک نہیں ہیں، دائمی مالک نہیں ہیں۔ اگر دائمی مالک ہوتے تو آج ہمارے پاس جو مکان کے دستاویزات ہیں اس میں ہمارے ورثہ، ہمارے پیچھے پروجوں کا، باپ داداؤں کا نام نہ ہوتا، ہمارا ہی نام ہوتا۔ کس کا نام ہے دستاویز میں؟ ابھی ٹرانسفر کرا رہے ہیں نا اپنے اپنے، پہلے کس کے تھے؟ ابا کے، پھر دادا کے تھے، اور اب کھوج کھوج کے دادا کا نام، نانا کا نام نکال رہے ہیں نا۔ پتہ چلا کل ہمارا بھی کوئی دادا، ہم دادا بن جائیں گے، نانا بن جائیں گے انشاءاللہ، پھر ہمارے بھی کوئی نام نانا دادا ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہیں، ہم مسلمان ہیں، دنیا کی انسانیت تک اللہ کی پہچان کرانا، اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جیسے ایک مالک اپنے نوکر کو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، راستے میں ناشتہ پانی کھانے کی خرچی کے پیسے دیتا ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا سے گزر رہے ہیں، تھوڑا مال دیا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہمارے جسم میں جان ڈالی ہے، تھوڑی بہت عقل کی صلاحیت دی ہے، لیکن ہمیں تو منزل پہ جانا ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہاں تو ہم مسافر ہیں، یہاں ہم کون ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ عورتیں پہلے کنووں پر پانی بھرنے جاتی تھی نا، ہم نے بھرا، ہم نے یہ کام کیے، دیے جلائے، لائٹ تو اب آئی 2001 میں، سب کیا کنووں سے پانی بھرے بیلوں کے ساتھ، بیلوں کے ذریعے سے۔ تو 3 برتن اوپر، 1 برتن گود میں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، ایک بوند پانی گرتی ہے، وہ باتیں کرتے بھی آ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی خیر خبر پوچھ رہی ہوتی ہے، راستے کا کانٹا، ڈھیلا، کھڈا، ساری چیزیں دیکھ بھال کر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن دھیان کہاں ہے؟ اوپر پانی کے جو 3 برتن رکھے ہیں کہ مسلمان دنیا میں زندگی گزارے گا، لیکن دھیان کہاں ہوگا؟ حق تقاتے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا ہمیں دیکھ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام دیا ہے، یہ آج نہیں تو کل ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں دین سکھائیں گے، ہمیں بتائیں گے اللہ کیا ہے، اللہ نے دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں تاکہ لیعبدون نہیں لیعرفون،
اب دیکھو نا ہمارا حال کیا، اللہ سمجھا دے. نماز میں کیا پڑھتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء سے پوچھو، نعبد مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دو زمانے آتے ہیں، ابھی اور آئندہ موت تک. دو زمانے آتے ہیں نا مولانا علی محمد صاحب، ہے نا؟ دو زمانے آتے ہیں مضارع. نعبد، ابھی بھی عبادت تیری کر رہے ہیں، باہر بھی تیری عبادت کریں گے، ادھر بھی تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کے خلاف، تیرے حکم کے خلاف نہیں کرتے، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف یہاں بھی نہیں کرتے، باہر بھی نہیں کریں گے. بتاؤ ہم باہر بندے رہتے ہیں؟ باہر نعبدوں پہ قائم رہتے ہیں؟ باہر نعبدوں پہ قائم رہتے ہیں؟ نہیں. پتہ چلا یہاں کا نعبدو ہے، ایاک نعبدو یہیں پہ. نیک کام کرنے میں اے اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، باہر رہیں گے تیرے غلام بن کے رہیں گے، زبان کی، کان کی، ناک کی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. علم، جانکاری، نالج حاصل کرنے کے تین راستے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، عقل، آنکھ، کان، آنکھ اور دل، کہ باہر بھی تینوں تیرے تابع رہیں گے. اللہ نے خاص کہا ان کے بارے میں پوچھوں گا باہر جا کے. یہاں تو ایاک نعبد، باہر اور عبادت کب تک، غلام کب تک بنے رہنا. پتہ ہے ہم غلام کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو اللہ رحم کرے، واپسی میں آتے تھے نا 3 دن سے بھی، تو سیدھا مسجد میں آ کے، گاؤں کی مسجد میں، کارگزاری والی مسجد نہیں. اور کارگزاری کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر. جاؤ سعود میں جماعت، اگر اس کا وقت کل پورا ہو رہا ہے نا، آج بلائی جائے گی، آج 2 مجلسیں ہوگی، پھر کل 1 مجلس ہوگی. اور مجلس کتنی ہوگی پتہ ہے؟ ایسی مجلس نہیں ہوگی گاڑی والا آ رہا ہے جلدی سے نمٹا دو، باہر گاڑی کھڑی ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایک مجلس 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کی ہوگی، پھر دوسری مجلس 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کی ہوگی، پھر دوسرے دن مجلس سے ہوگی. بتاؤ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مجلسیں 2 ہیں. حدیث میں آتا ہے، ایک تو وہ مجلس ہے جس میں حضور نے قیامت کی نشانیاں سنائی تھی، وہ لمبی مجلس تھی، صبح تقریباً زوال سے شاید پہلے شروع ہوئی تھی، ظہر کے بعد ختم ہوئی تھی. ایک دوسری مجلس ہے جو امت کو کام سکھانے کی تھی، وہ حجۃ الوداع کی مجلس تھی. چھوٹی سی تھی یا بڑی تھی حجۃ الوداع کی مولانا؟ بڑی تھی. کیا ہوتا تھا، گاؤں کی مسجد میں بھی جاتے تھے نا کارگزاری کے بعد، تو پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، روتے تھے، گلے مل کے دھاڑیں مارتے تھے، اور بستی والے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک میں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے تھے جب ان بندوں کو اذان ہوتے ہی مسجد میں پاتے تھے کہ ایاک نعبد، عبادت تیری کریں گے، بندے تیرے بن کے رہیں گے، باہر بھی اندر بھی. ہے نا 21واں پارہ پہلے آیت ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرنے سے آدمی بڑے گناہ، چھوٹے گناہ سب سے بچ جاتا ہے. ہم کو کیوں نہیں بچا رہی؟ اس لیے کہ یہاں ایاک نعبد کرتے ہیں، باہر بندے نہیں بنتے. باہر کیا بن جاتے ہیں؟ میں کر رہا ہوں باہر. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بندہ بننا ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے بس کی. دیکھو نا بندوں کی تعریف اللہ نے کی ہے 19 پارے میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پھر آگے چل کے ایک آیت ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. رحمان کے بندے بننے کے لیے راتوں کو روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھنا. خالی نمازیں پڑھنے سے نہیں آتا، مانگنا پڑتا ہے. استغفار کے اندر سین اور تا ہے نا، اس کے کیا معنی ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ دن پورا محنت کرتے تھے، پھر اپنی ذات کی نفی کرتے تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا،
جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیک عمل اللہ کی توفیق سے ہوا، نافرمانی سے بچنا اللہ کی توفیق سے ہوا۔ راتوں کو اٹھ کر آخری پہر میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اے اللہ کمی کوتاہی معاف کرنا، تو نے بھیجا تھا بندوں تک دین پہنچانے کے لیے، جیسا پہنچانا چاہیے نہیں پہنچا سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور کب تک کرنا ہے، اس کی لمٹ کیا؟ وقت کون سا 4 مہینہ لگا دیا ہو گیا؟ نہیں تو 13 سال مدرسے میں لگا کہ عالم نکلتے جب باہر تب بھی ڈر رہتا ہے، اب علم کی سیکھنے کے ترکیب آ گئی، کیسے کام کرنے کا، مطالعہ کیسے کرنے کا، بیان کرنا ہے تو پہلے سے کیا تیاری کرنے کا، وہ ترتیب آئی، کوئی علم پی نہیں لیا۔ 4 مہینہ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 40 بار لگاتے لگاتے مرنے سے پہلے اگر اللہ مل گیا، اللہ کا بندہ بننے کا شرف مل گیا نا، آسان ہے۔ اللہ اپنے محبوب نبی، نبیوں کے نبی، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب میری بندگی آخری سانس تک کرتے رہو، آخری سانس تک کرتے رہو۔ تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کی پہچان کرائے۔ ہم مسافر ہیں، دنیا سے گزر رہے ہیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں ہر دن ہمیں آواز دیتی ہے۔ پتہ ہے ہم رات کو سوتے ہیں نا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وفات سمجھتے ہو؟ وفات مانے روح نکل جانا۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں رات میں وفات دے دیتا ہے، رات میں وفات ہو جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، پھر دن کے جتنے کارنامے کرتے ہو نا وہ سب کو جانے، اسے سب پتا۔ اسی لیے عوام کے کام کرنے پر اللہ نے کہا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، دین کو چھوڑ کے جو زندگی گزار رہے ہیں منمانی برا کر رہے ہیں، لیکن جاننے والوں کے ساتھ کہا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہ اپنی جو سمجھ بوجھ دین کی ہے پھر بھی غلط راہ پہ چل رہے ہیں، یہ ان کی تدبیریں اور مکاریاں یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ بہت بری ہے۔ ہمیں اللہ نے دین سمجھایا، کلمہ دیا، ایمان دیا، اللہ نے اپنی پہچان کرائی کہ دنیا تو ایسی فانی ہے، یہاں پر کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا، سب چلے گئے، مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ اور محنت کیسی دی ہے پتہ ہے؟ تسلسل۔ دیکھو ہماری زندگی میں روزانہ کئی چیزیں کنٹینیو چلتی ہیں۔ آج کے دن دوپہر کا کھانا کھا لیا، رات کو نہیں کھائیں گے، وہ کھائیں گے کہ نہیں؟ اچھا آج رات کا کھا لیا تو صبح میں ناشتہ، ابھی تیسرا ناشتہ تو خیر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس میں کہ آتنا غدانا ناشتہ لا، حالانکہ وہ ناشتہ نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی تھا، اس لیے کہ 3 دن مسلسل چلے تھے، وہ ہم نے اسے ناشتہ سمجھ لیا۔ کون سا؟ یہ ہمارا والا ناشتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو ایک دن بلایا اور کہا کہ دیکھو اب خلافت کے کام اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ مجھے ٹائم ملتا نہیں ہے تجارت کاروبار کا، تو میں کتنا خرچہ لے لوں؟ تو کچھ نے کہا 3 وقت کا لے لو، کچھ نے کہا اپنی ضرورت کے مطابق۔ مسئلہ یہی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے، جو دین کی خدمت میں علماء ہیں ان کی گھر کی نان نفقے کی خرچے وغیرہ کی درمیانی حیثیت سے کفالت ہو جائے، پوروار ہو جائے، نب جائے، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے۔ تو الگ الگ رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا تو صحابہ حصہ نمبر 2 میں ہے نا، 2 میں 2 وقت کا کھانا جو تمہارا سہولت سے ہو سکے اتنا لے لو۔ تو کہا کہ ہاں بس یہ لگی مہر،
تو روزانہ ہمیں بہت سی چیزیں، کتنا روزانہ پانی پیتے ہیں لیکن وہ نکل جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں لیکن نکل جاتا ہے، روزانہ مارکیٹ سجتی ہے لیکن شام کو فانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محنت مسلسل کرنے کی ہے، عبادت اور دین کی محنت، گناہوں سے بچنے پر اللہ کی مدد مستقل کرنی ہے۔ کھیتی میں، کھیتی کی مثال دی اللہ نے، اس کام کی، دین کے کام کی مثال کھیتی سے دی ہے۔ کھیتی کرنے والا اگر 99 سال تک کھیتی کرے، ایک سال نہیں، ایک سال کی ایک کھیتی، بارش کے موسم کی یا سردی کے موسم کی ایک کھیتی کو خالی موقوف کر دے، اس 4 مہینے میں کھیتی نہ کرے، پھر سے گرمیوں میں کیا کرنا پڑے گا؟ ہل جوتنا پڑے گا نا، زمین نرم رہے گی؟ زمین ویسی کی ویسی ڈائریکٹ بو دے تو بوائی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو یہ محنت مسلسل ہے، اگر اس کے 3 دن 2.5 گھنٹے ایک گشت بھی چھوٹے گا نا تو دلوں پر غفلت آئے گی، ایک تعلیم بھی چھوٹے گی دل پر غفلت آئے گی، ایک مرتبہ کے 3 دن چھوٹیں گے دل پر غفلت آئے گی۔ صحابہ کرام ہم کیا جانے، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو کہ ہم ہدایت والے ہو جائیں، چاہتے ہیں نا سب انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان والے یہ کہیں ہمیں ہدایت چاہیے، تو فَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ ایمان لائے نا ان کے اوپر چلو، ان کے نقش قدم کی نقالی کرو، ان کی طرح سے کرنا سیکھو تو اللہ تعالی ہدایت دے دے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو ہے نا وہ 5 چیزوں کے بعد اللہ نے کہی ہے، پہلے اندر کا ایمان، پھر بدن کے اعمال، پھر مال خرچ کرنا، پھر سارے نبیوں کو ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، سارے نبیوں کو ماننا اور محمد رسول اللہ کی ماننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اندر کا عقیدہ درست، اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، نماز میں استغفار، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے کی کون سی دعائیں افطار سے پہلے پڑھتے رہتے ہیں، بچے پڑھتے رہتے ہیں، استاد لوگ سکھاتے ہیں، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، یا واسع الفضل اغفر لی، پڑھتے نا، حالانکہ انعام کا ٹائم ہے، کہنا چاہیے یا ربی انعمنی آتنی، نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا واسع الفضل اغفر لی، معافی، عمل کے اختتام پر معافی، طواف وداع میں معافی، نماز کے اختتام میں معافی۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، اس کام کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ دنیا کی انسانیت ہم سے سوال کرتی ہے، اے مسلمانوں تم مسلمان بن کے دکھاؤ تاکہ دنیا کے اندر امن و امان آئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ایمان والوں سے یہ وعدہ ہے، دنیا کا سارا ڈپریشن، دنیا کی ساری ٹینشن، ساری مارکیٹنگ کا ڈاؤن ہونا، یہ تمہارے دل دماغ سے، ماحول سے، فضا سے، مارکیٹوں سے، سارے سے ختم ہو جائے گا۔ ایک شرط ہے، ایمان والا ایمان والے اعمال پر آ جائے، مسلمان بن کے دکھائے، ایمان والا اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اس لیے یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس اللہ نے، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن کے اس دعوت کی مبارک محنت پر، دین کے محنت کی کرسی پر بٹھایا ہے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، چاہے مدارس و مکاتب کی محنت ہو، چاہے خانقاہوں کی محنت ہو، تینوں محنتیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے چنی ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ماہی رحمت اللہ علیہ ڈابل تشریف لائے، ہم لوگ 1997 میں فراغت کے بعد 1 مہینے کے اعتکاف میں حضرت ہمارے پیر و مرشد کے پاس ڈابل میں تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے آ کر عصر کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا،
فرمایا دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے اپنی جگہ، مکمل دین نہیں. خانقاہ اپنی جگہ ہے صحیح لیکن مکمل دین نہیں. مکاتب و مدارس اپنی جگہ، مکمل دین نہیں. تینوں شعبے مل کر مکمل دین ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چنا ہے. کس نے چنا ہمیں؟ اللہ نے. اور کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہمیں دے گا کون؟ اللہ. توفیق کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. بندہ کس کا بننا ہے؟ اللہ سے. نیکی کی توفیق کون دے گا؟ اللہ. گناہ سے کون بچائے گا؟ اللہ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پورا دن محنت کرتے اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے استغفار کرتے تھے. ہم کو اللہ نے برسوں سے اس مبارک محنت سے جوڑا ہے. ہمارے گھر میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں. ابھی مجھے ایک تعجب ہوا، آپ کو کیا بتاؤں. میں ایک جگہ صبح صبح چائے پی کے جا رہا تھا، راستے میں ایک صنم خانے کے باہر ایک بندہ ملا جو اسی میں جا رہا تھا، بت خانے میں جا رہا تھا. مجھے اس نے مکمل سلام کیا، السلام، جھکا کے، سر جھکا کے، ڈرتے ڈرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے تو پیر سے لے کے سر تک ایک چیز سی اٹھ گئی. اللہ اکبر. مسلمان کو پورا سلام نہیں آتا، یہ صنم خانے میں رہ کے ایمان کی جستجو میں. ہمارے آس پاس، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، کیا وہ اللہ کو پہچان رہے ہیں؟ کیا اللہ کے ذات و صفات کا یقین ہے؟ یا پھر وہ نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں؟ اسی حال میں اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ ہماری فجروں کا کیا حال ہے؟ ہمارے 3 دنوں کا کیا حال ہے؟ ہماری تعلیم، گھر کی تعلیم کا کیا حال ہے؟ جانتے ہو، مسجد کی تعلیم میری ضرورت ہے اور گھر کی تعلیم میری ذمہ داری ہے. گھر کی تعلیم میری ذمہ داری ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اگر گھر میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر گھر میں آگ لگ جائے، فائر لگ جائے، کیا کرو گے؟ باہر کھڑے ہو کے تقریر کرو گے؟ بیٹا میرے پیارے جگر کے ٹکڑے باہر آ جا. ایسا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کود جائیں گے اندر، کسیٹ کے لائیں گے باہر. اللہ کہہ رہے ہیں گھر کی تعلیم تمہاری ذمہ داری ہے. گھر میں تعلیم کرو گے تو گھر کی آگ بجھے گی. گھر کی تعلیم کو چھوڑ کر تمہارے چلے 4 مہینوں سے گھر کی بے دینی ختم نہیں ہو سکتی. گھر میں تعلیم کرو، ذمہ داری ہے. ہم سوچیں ہمارے گھر کے اندر، ہمارے اڑوس پڑوس میں، دوست احباب میں کتنے ہیں جن کی زندگی میں 5 وقتہ نماز ہو، جن کی کمائی حلال ہو، جو سود سے ایسے ڈرتے ہوں جیسے آگ میں گرنے سے ڈرتے ہیں، جو زبان سے کفر کا جملہ بولنے سے ایسے ڈرتے ہوں جیسے آگ میں گرنے سے ڈرتے ہیں، جو شرک کی دعوتوں میں جانے سے ایسے گھبراتے ہوں جیسے دشمن کے مقابلے میں جانے سے گھبراتے ہوں. کیا ایسا ایمان ہے موجود؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاہن کا دیا ہوا ایک لقمہ کھاتے ہیں، قے کر کے نکالتے ہیں. کیا مشکوک دعوتیں ہم کھا کے ہمیں جی گھبراتا ہے؟ کیا ہمارے قدم پیچھے کو ہٹتے ہیں؟ کیا ہمیں دماغ میں سوچ آتی ہے کہ چلو آج نہیں کھانا، 30 کا 10ویں 40ویں کا نہیں کھانا؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں. کہ ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، ہمارا یقین ایسا کمزور ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لا ينفع ذا الجد منک الجد. سارے انسان مل کے ایک رائی کے دانے کے برابر تجھے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت دی. اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے سے پورے عالم میں، جانے انجانے علاقوں میں، جنگل بیابانوں میں، شہروں میں، قلعوں میں، گرجا گھروں میں، اور کیسے کیسے ٹاپو پر، کیسے کیسے بیابانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام پہنچایا ہے. ذریعہ بہانہ ہم ہیں، اللہ تو اپنا کام پہنچا کر رہے گا، لیکن ہماری قسمت جاگ جائے گی اگر ہم آج جاگ جائیں گے.
اس لیے اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اپنے لیے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ مسافر ہے، نہ جانے کب وہاں سے پروانہ رخصتی کا آ جائے، ہمارے پلے کیا ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں شہر کا گورنر بنایا، اور ایک دن پوچھا، ابو موسیٰ تم کیا چاہتے ہو کہ حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد جو کچھ تم نے دین کا کام کیا ہے اس کے بارے میں اللہ سے کیا امید کرتے ہو؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا جنت کا محل حضور دیکھ کر آئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیسے مطمئن ہو گئے؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دائی جس دن مطمئن ہو گیا نا، اس کے پیچھے ہٹنے کا وہ پہلا دن ہے، پھر وہ پیچھے ہٹے گا، شیطانی حملہ ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو موسیٰ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو کچھ مجھ سے ہوا تھا نا، اللہ اس کا تو مجھے بدلہ دے، اس کا تو مجھے اللہ سے انعام ملنے کی امید ہے، لیکن جو بعد کی خلافت کا زمانہ ہے نا، اس میں تو میں چاہتا ہوں اللہ مجھے کوئی انعام بھی نہ دے، کوئی سوال بھی نہ کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور آج ہمارے ایمان کا، نماز کا کیا حال ہے؟ امام صاحب اگر اچانک سلام پھیرنے کے بعد پوچھے کیا ہوا تھا تو اختلاف ہو جاتا ہے، 3 ہوئی تھی کہ 4، خیال نہیں رہتا۔ اگر نماز کے بعد پوچھا جائے کون سی سورہ پڑھی تھی آج فجر میں امام صاحب نے، ہم پھانپے مارتے ہیں۔ ہماری ایمان کا یہ حال ہے، ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، ہمارے یقین اور اعمال کا یہ حال ہے۔ ہمارے دلوں پر دنیا کی واہ واہ اور دنیا کی لوگوں کی واہ واہ نے ڈیرا ڈال دیا۔ یہ دل کو دل بنانا ہے، دل میں صرف اللہ کو لانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مسلمان بنایا اور ایک ذمہ داری دی ہے، اللہ کے دین کو اللہ کے ہر بندے تک پہنچانا ہے۔ کہاں تک پہنچانا ہے؟ ہر بندے تک۔ سورج کس کے لیے نکلتا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے، خالی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے۔ چاند کس کے لیے نکلتا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے۔ بارش کس کے لیے برستی ہے؟ سارے انسانوں کے لیے۔ زمین غلہ کس کے لیے اگاتی ہے؟ سارے انسانوں کے لیے۔ یہ جو باغات والے ہوتے ہیں، پھول اگاتے ہیں، پھول ان میں اگتے ہیں، اللہ اگاتے ہیں، کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے۔ تو پھر جب ساری چیزیں سارے انسانوں کے لیے ہے نا، تو یہ دین بھی سارے انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن انسانیت کا سوال ہے، اے مسلمانوں، تمہیں اللہ نے اسلام دیا ہے، تم خود مسلمان بن کر اسلام پر قائم ہو جاؤ تاکہ دنیا کی انسانیت کو راستے کھلیں۔ اخرجت للناس، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا انسانیت کو اسلام پہنچانے کے لیے، انسانیت کو دنیا کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، ظلم و ستم سے نکال کر انصاف کے لیے، انسان کو جہالت سے، اندھ پن سے اور گمراہی سے، رسم و رواج سے نکال کر پیارے آقا خاتم النبیین سرور کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امن والی سیرت والی مبارک زندگی کی طرف لانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مبارک کام دیا ہے۔ دوستو، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے ہمیں مال دیا، علم دیا، دین کی محنت دی۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ محنت میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، انعام بھی اللہ دے گا۔ لوگ کیا دے کے دیں گے؟ جو دیں گے وہ یہی چھوڑ کے ہم تو چلے جائیں گے۔ انعام تو وہ ہے، منصور رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے سنائی تھی نا، کہ روح فرشتہ لے گیا، کپڑے رشتہ دار اتار کے لے گئے، زر زیور سارے، کھال گوشت مٹی کھا گئی، کھال گوشت کیڑے کھا گئے، چربی اور ساری چیزیں کیڑے کھا گئے، ڈش بنا کے، ہڈیاں زمین کھا گئی۔ ہمارے پاس کیا بچا؟ نیک اعمال بچے، یا جو ہو اللہ نہ کرے؟ ہمارے پاس تو جو ہے نا وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے۔ ان اللہ
اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہماری تو جنت ہے، قیمت ہم جتنی چکاتے جائیں گے اتنا ہی وہاں پر جو ہے نا مال نکلتا جائے گا، وہاں چیزیں بنتی چلی جائیں گی، حوریں بنیں گی، محل بنیں گے، سونے چاندی کے برتن بنیں گے۔ اس لیے بتاؤ بھائی، اللہ کے دین کا تقاضا ہے 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی،